بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن خانہ کعبہ میں اس بات پر بحث چھڑ گئی، اس وقت سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ کوئی عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتا تھا، کوئی قیس بن سعد اور کوئی غرابہ اوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان تینوں میں ایک دوسرے کو کیا نسبت ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اس کو معلوم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تینوں بزرگوں کے پاس الگ الگ تین آدمی فقیر وسائل بنا کر جائیں اور وہ واپس آ کر اپنی اپنی رائے سرگوشت بیان کریں۔ یہ بات سب کو پسند آ گئی اور تینوں پارٹیوں نے ایک مضمون طے کر کے اپنے اپنے آدمی ان کے پاس بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیے۔ عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جس وقت یہ ساحل پہنچا تو وہ اپنے علاقے پر جانے کے لیے سواری پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ ساحل ہے، فوراً اپنی سواری سے اترے اور کہنے لگے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار حاضر ہے اور یہ سواری جو کھڑی ہے، ابھی میرے علاقے پر جاؤ اور وہاں جا کر جو کچھ حاصل ہو جائے سب لے لینا۔ چنانچہ اس آدمی کو ان کے علاقے سے جا کر 4000 روپے اور بہت سے بیش قیمت کپڑے وغیرہ وصول ہوئے اور وہ متبادل تلوار مفت میں ہاتھ آئی۔ قیس بن سعد کے ہاں جو شخص گیا تھا، اسے وہاں پہنچ کر لونڈی نے بتایا کہ ابھی ابھی وہ سونے کے لیے لیٹے ہیں، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ ساحل ہے اور کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے تو کہنے لگی، ان کو جگہ دینے سے میرے نزدیک یہی بہتر ہے کہ میں تیری حاجت پوری کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے 700 درہم کی ایک تھیلی جو اس وقت گھر میں موجود تھی لا کر دیتے ہوئے بولی، یہ لو اور اپنا آدمی ساتھ کیے دیتی ہوں، ہمارے شتر خانے چلے جاؤ، اگر کوئی سواری پسند آ جائے تو وہ بھی لے لینا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد قیس بن سعد کو جب لونڈی کی یہ کارگزاری معلوم ہوئی تو انہوں نے خوش ہو کر لونڈی کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ اب تیسرے آدمی کا قصہ سنیے، جو عرابہ اوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں گیا تھا۔ اسے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی ہیں اور اس وقت دو غلاموں کے سہارے مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ سائل نے بلا پس و پیش اس حالت میں اپنا سوال ان کے آگے رکھ دیا۔ سائل کا سوال سنتے ہی آپ نے غلاموں کو روک دیا اور کفے افسوس مل کر کہنے لگی، تو میرے پاس سوائے ان دو غلاموں کی اور کچھ باقی نہیں بچا ہے، لہٰذا یہ حاضر ہیں، تم انہی کو لے جاؤ۔ سائل نے عرض بھی کیا، اگر آپ انہیں بھی دے دیں گے تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی اور نماز وغیرہ پڑھنے کیسے جائیں گے؟ فوراً آپ کے ماتھے پر بلا گیا، کہنے لگے، اب اگر تم ہدیے کو قبول نہ کرو گے تو میں بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کر دوں گا۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے لیتے جاؤ یا آزاد ہونے کا موقع دے دو۔ اور یہ کہتے ہی آپ نے غلاموں کو سہارا چھوڑ دیا اور دیوار پکڑی اور اسی کو پکڑے پکڑے گھر لوٹ آئے۔ کچھ دنوں بعد جب یہ تینوں ساحل کعبہ میں جمع ہوئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے واقعات سنائے تو بے زبان سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی مخصوص طرز ادا کی بنا پر اس دور کے سب سے بڑے سخی و غنی دل حضرت عرابہ اوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ